الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حي على नीचे निकाल दे। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيها المسلمون، لقد امتن الله على عباده بنعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسخر لهم كل شيء في الكون من أجل طاعته وعبادته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وتلك النعم التي تطرى على العباد
جعله الله تعالى عونا لهم على السير إلى طلب رضاه ونيل جنته. لكن على الأسف بعض الناس أساءوا استخدام تلك النعم فاستعملوها في معصيته وتقربوا بها إلى غضبه ومقته. ومنها تلك الأجهزة الحديثة التي تتابعت على المسلمين من كل حدب وصاب من جوالات وأجهزة فيديو وتلفاز وإنترنت، واستعملوا تلك الوسائل في غير مرضاة الله، فحاد الكثير عن طريق الخير وسلكوا طريق الغي والضلال. ومن تلكم الوسائل التي فتحت للناس أبواب العالم كله ويسرت لهم الكثير من الأمور وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الإنترنت. فهذه الخدمة قدمت لكثير من الناس منافع كثيرة من تأثير في التعاملات وتحصيل العلوم النافعة والانتفاع بالأبحاث المفيدة والاطلاع على أخبار العالم وغير ذلك من أمور الخير، إلا أنه وعلى الجانب الآخر نجد أن تلك الشبكة العنكبوتية عادت على الكثير من أبناء الأمة بالشر العظيم جراء سوء استعمالها. ومن تلك الأضرار أيها المسلمون أولا ضياع الوقت، فإذا نظر المسلم من يجلس أمام شاشات الإنترنت علم طول الوقت الذي يخسره من عمره في غير منفعة. ويقول وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ثانيا التعرف على صحبة السوء، وهذا مشاهد في كثير من الأحيان، فالداخل إلى تلك الشبكة يبحث عن المتعة واللذة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ثالثا نشر الكفر والإلحاد وزعزعة العقائد والتشقيق فيها عن طريق بث الشقوق والشبهات حول دين الله عز وجل وكتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفتح المجال للتبشير بالأديان المحرفة. وصدق الله إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. رابعا تدمير الأخلاق ونشر الرذائل عن طريق نشر الأفلام المخلة الهابطة والصور الخليعة الماجنة. والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. خامسا التقليد الأعمى للغرب، وهذا واقع حال كثير من المسلمين بتأثرهم بعاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم. وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ متفق عليه. سادسا إهمال جانب الصلاة وضعف الاهتمام بها، وهذا مشاهد في من يجلس الساعات الطوال يتقلب بين صفحات الإنترنت ومواقعه، فربما
تضيع عليه الصلاة والصلاتان وربما يؤخر الصلاة أو يتركها بالكلية. وصدق الله تعالى إذ يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سابعا الوقوع في براثن أهل الفكر الضال والتأثر بهم. ثامنا إشاعة الخمول والكسل واللامبالاة. تاسعا إضعاف مستوى التعليم وذلك بإشغال الشباب والفتيان بأبواب كثيرة من الباطل وصرفهم عن العلوم النافعة التي تعود عليهم وعلى عبادهم بالخير والنماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بہت زیادہ انعامات کیے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں. اتنی زیادہ نعمتیں، اس قدر زیادہ انعامات، اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے گن نہیں کر سکتا، شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا. وہ نعمتیں انسان کے احاطہ سے باہر ہیں. اگر انسان ان نعمتوں پہ غور و فکر کرے تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اگر انسان صرف اور صرف اپنے وجود میں ہی غور و فکر کر لے تو یہ وجود، یہ جسم جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا اور حتیٰ کہ ان کا کوئی بدل بھی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہیں، اتنی نعمتیں کہ جو شمار سے باہر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ایسے نہیں ہمیں دے دی، فضول نہیں دے دی، عبث نہیں دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں کی وجہ سے، ان انعامات کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کی جنت پا سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور میں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو وہ نعمتیں جو ہے شمار سے باہر ہیں، وہ گنتی سے باہر ہیں. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو مسخر و مطیع کر دیا ہے. تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیا ہے، تمہارا مطیع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا انسانوں کے لیے، سورج بنایا انسانوں کے لیے، ستارے بنائے انسانوں کے لیے. جتنی بھی مخلوقات تشکیل دی، آسمان و زمین کے درمیان کا جو خلا ہے، جو اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ تو تاکہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اپنی نعمتوں سے رنگ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتیں کی ہیں. اللہ کے انعامات جو ہے وہ شمار سے باہر ہیں. اتنے زیادہ انعامات کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ کے انعامات کو استعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی جنت کو پا لے. لیکن انسان علی الاسف، افسوس در افسوس، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. ان نعمتوں کا وہ استعمال جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہونا چاہیے تھا،
وہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نافرمانی میں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی دلائے۔ اور بھائیوں، ان نعمتوں میں سے، ان انعامات میں سے ایک نعمت ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ یہ الحقیقت میں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ کیسے جب ہمیں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کتنے دور ہمارے گھر والے ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی کو کوئی مسئلہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ میں وہ مسئلہ جو ہے انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انسان کو کسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی مرضی دور ہو انسان بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو کوئی چیز لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی انسان جو ہے وہ انٹرنیٹ سے استعمال کر کے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے فوائد جو ہے وہ کتنے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ چیز جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ ہم جو ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں، جائز فائدہ اٹھائیں۔ وہ کام جو بڑی مشکل سے ہوتے تھے آج انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ وہ کاغذات جو آپ کو جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے لانے پڑتے تھے، آج وہ آپ کو ایک کلک اور ایک بٹن دبانے سے وہ مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے، لیکن عام طور پہ جہاں پہ اس میں بہت اچھائیاں ہیں وہاں پہ اس میں انٹرنیٹ میں بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ اس انٹرنیٹ کو، اللہ کی نعمت کو برائیوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اچھائیوں میں کم استعمال کر رہے ہیں، اور اس انٹرنیٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ جتنے اس کے نقصانات ہیں اتنے لوگ فائدہ نہیں حاصل کر رہے۔ فائدہ حاصل کرنے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن جو نقصان کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ انٹرنیٹ کے نقصانات کیا ہیں، لوگ کیسے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا نقصان کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نقصان انسان اپنا کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ انسان کے دین کا نقصان ہے، انسان کی معیشت کا نقصان ہے، انسان کی معاشرت کا نقصان ہے، انسان کی ہر چیز کا نقصان جو ہے، انسان کی صحت کا نقصان ہے، انسان کے اعضاء کا نقصان ہے، انسان کی آنکھوں کا نقصان ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں کا نقصان ہے۔ ہر چیز کا نقصان جو ہے انسان خود کر رہا ہے۔ وہ کون سے نقصانات ہیں جو اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے انسان کر رہا ہے؟ اس میں پہلا نقصان، سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ویب سائٹ کھولی، اس میں دیکھا، پھر دوسری سے ویب سائٹ کی طرف منتقل ہو گئے۔ عجیب و غریب طرح کوئی فیس بک جو ہے وہ سارا دن استعمال کرتا رہتا ہے، کوئی ٹویٹر استعمال کرتا رہتا ہے، کوئی کون سی چیزیں جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ دینی اور علمی فائدہ اٹھائیں، اللہ کی عبادت میں استعمال کریں۔ نہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی فلم دیکھ لی، کوئی گانے سن لیے، موسیقی سن لی، بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے وہ انسان جو ہے اس میں سنتا رہتا ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت کے بعد جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کو حسرت اور ندامت ہو کہ میں نے اپنا وقت جو ہے وہ کس چیز میں برباد کر دیا۔ کل کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے متعلق آپ سے اور مجھ سے سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان عمرہ فیما یفنا، کہ اپنی عمر جو ہے، اپنی زندگی تم نے کن کاموں میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جو مرضی جو بندہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ کل کو پوچھیں گے، کل کو سوال کریں گے کہ اپنی عمر، اپنی زندگی جو ہے وہ کن چیزوں میں آپ نے ضائع کی، کہ اپنی عمر میں آپ نے اپنی زندگی میں میری اطاعت کی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، یا پھر ایسے ہی انٹرنیٹ کے صفحے جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے رہے اور انٹرنیٹ پہ سارا دن جو ہے وہ اپنا ضائع کرتے رہے، ساری رات اپنی ضائع کرتے رہے، اپنے آپ کو جو ہے اس کے اوپر لگا کے رکھا۔ کل کو اس کا سوال ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ 2 نعمتیں، 2 انعامات جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں۔
جن نعمتوں کی ناقدری عام طور پہ انسان کرتا ہے وہ دو نعمتیں ہیں۔ فرمایا وہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے ان نعمتوں کا جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ کون سی وہ دو نعمتیں جو بہت ہی عظیم ہیں؟ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں جس کی عام طور پہ لوگ جو ہے وہ ناقدری کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ دو چیزیں، الصحت والفراغ، ایک چیز صحت ہے کہ جب انسان صحیح سلامت ہوتا ہے تو اپنی صحت میں جو ہے ناقدری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صحت ہے، صحیح سلامت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، صحیح سلامت ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، اس کے کان صحیح ہیں اور اپنے کانوں سے اذان کی آواز سنی لیکن مسجد کی طرف نہیں آیا، لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب اس کے کان جو ہے وہ سننا بند کر دیں گے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا لیکن اللہ کی طرف نہیں آیا، کل کو یہ نعمت جب آنکھوں والی نعمت چھن جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اس طرح یہ اعضاء، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کل کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت انسان کو صحت کی قدر ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے، نہ چلنے کو دل کرتا ہے، نہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ وہی مجلسیں جو سارا دن ہوتی ہیں، وہی مجلسیں، وہی دوست جن کے ساتھ ساری رات جو ہے وہ بکواسات اور گندی فلمیں دیکھتے گزارتا ہے، ان کو دیکھنا بھی انسان نہیں پسند کرتا۔ کس وقت؟ جب انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے۔ جو اللہ صحت عطا کر سکتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ صحت اللہ کی طرف سے بہت عظیم عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کر لو۔ آج آپ کے پاس اور میرے پاس ٹائم ہے۔ اور دوسری چیز اور دوسری نعمت جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ عام طور پہ اس کی ناقدری کرتے ہیں، وہ فراغت ہے، وہ انسان کے پاس جو خالی ٹائم ہے اس کی ناقدری ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی پہ غور و فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور و فکر کریں۔ وہ صحابہ کرام جو دن کے وقت اپنے سارے کام نپٹاتے، محنت مزدوری کرتے، کاشتکاری کرتے اور ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے، اللہ کے راستے میں لڑتے بھی۔ جب رات آتی ان کی رات کیسے گزرتی؟ ان کی راتیں جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصلی پہ گزرا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وقت، یہ ٹائم ہمیں آج دیا گیا ہے، دوبارہ ہمیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ وقت جو ہم آج انٹرنیٹ پہ ضائع کر لیتے ہیں، اپنی ساری کی ساری رات فلموں پہ، ڈراموں پہ اور انٹرنیٹ کے مختلف جو ہے وہ پروگراموں میں ضائع کر لیتے ہیں، اس کا کل کو ہمیں حساب دینا ہے کہ تم نے جو ہے وہ میری نعمت تھی، میں نے تمہیں انعام دیا تھا تو تم نے کیسے کیسے ضائع کر لیا، کیوں کیسے کیسے حالات پیدا کر لیے، کیسے کیسے تم نے ان نعمتوں کو جو ہے وہ ضائع کیا۔ یہ ہے پہلی چیز جو انسان اس انٹرنیٹ کے ذریعے نقصان اٹھاتا ہے کہ انسان اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتا ہے۔ دوسری بڑی برائی انٹرنیٹ میں کیا ہے؟ جو دوسرا بڑا نقصان انسان جو اپنا کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ برے لوگ جو ہے وہ انسان کو دوست بن جاتے ہیں۔ انسان جو ہے انٹرنیٹ پہ برے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ برے لوگ، وہ برے دوست جو اچھی چیزیں نہیں بھیجتے، جو آپ کو بڑی بری چیزیں سینڈ کرتے ہیں، کبھی آپ کی طرف فلمیں سینڈ کر دی، کبھی گانے سینڈ کر دیے، کبھی گندی اور ننگی تصویریں سینڈ کر دی، کبھی گندی فلمیں سینڈ کر دی۔ وہ برے دوست کل آج انسان جو ہے وہ ان کو دوست بنائے پھرتا ہے۔ آج کہتے ہیں یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فیس بک کا فرینڈ ہے، یہ میرا ٹویٹر کا فرینڈ ہے، یہ میرا جو ہے وہ میسنجر کا فرینڈ ہے، یہ میرا اسکائپ کا فرینڈ ہے، یہ میرا فلاں چیز کا فرینڈ ہے۔ آج جس کو ہم فرینڈ بنائے پھرتے ہیں، کل کو ایک وقت آئے گا جب انسان سے پوچھا جائے گا تو انسان کل کو کہے گا کہ کاش میں ان کو اپنا دوست اور فرینڈ اور ساتھی نہ بناتا، نہ یہ فیس بک میں چلاتا، نہ اس فیس بک پہ میرا یہ دوست بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا کل کو جب حساب و کتاب ہوگا، جب پوچھا جائے گا، جب انسان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی تو انسان کیا کہے گا؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔
کل کو جب اس کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ اس دنیا میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، کاش کہ اس دنیا میں کسی برے آدمی کو دوست نہ بناتا، نہ میں اس کو دوست بناتا، نہ میں اس کو اپنا فرینڈ فیس بک پہ بناتا، تو نہ وہ بری فلمیں میری طرف سینڈ کرتا، نہ وہ بری چیزیں جو ہیں وہ میری طرف بھیجتا۔ لا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان میں فرما رہے ہیں کہ کل کو انسان کہے گا کہ آج میں جو جہنم میں داخل ہو رہا ہوں، آج میں جو اس اگلتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہا ہوں، تو اس کی وجہ کون ہے؟ میرے دوست ہیں جو برے دوست ہیں، میرے برے دوست اس کی وجہ ہیں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے۔ وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، وہ کہے گا یہ میرے دوست تھے جنہوں نے مجھے جو ہے وہ صحیح راستے سے گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے پھیر دیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ گندی فلمیں دیکھنا گناہ ہے، مجھے پتا تھا اس میں میرا اپنا نقصان ہے، میرے جسم کا نقصان ہے، میری آنکھوں کا نقصان ہے، میری ہر چیز کا نقصان ہے، میری دنیا کا نقصان ہے، میری آخرت کا نقصان ہے، پتہ ہونے کے باوجود میرا یہ دوست مجھے بھیجتا تھا، میں اس کو دیکھتا تھا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے، آپ علیہ السلام نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی، فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والا ہو اور بھٹی بھڑکانے والا ہو۔ اچھا دوست کستوری بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے اور برا دوست بھٹی بھڑکانے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی کستوری بیچنے والے کو دوست بنا لیتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کستوری آپ کا دوست آپ کے کپڑوں میں لگا دے گا، آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کا دل کرے کہ یہ خوشبو بہت اچھی ہے، آپ اس کو خرید لیں اور ہمیشہ اس سے خوشبو پاتے رہیں۔ اگر ایسے بھی نہیں ہوگا تو کم از کم انسان کو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے اچھے دوست کے پاس، کستوری بیچنے والے کے پاس جب بیٹھا ہوگا تو اس کو کستوری کی خوشبو آتی رہے، کم از کم یہ فائدہ ہے کہ خوشبو تو وہ سونگتا رہے گا۔ اور بھٹی بھڑکانے والا آدمی جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو اس کی بھٹی آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی، کیونکہ وہاں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ انسان کے کپڑوں پہ جب پڑتی ہیں تو انسان کے کپڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، یا تو اس کی بھٹی آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر وہ آپ کے کپڑوں کو جلائے گی نہیں تو کم از کم جو ہے آپ کو اس بھٹی سے بدبو ضرور آئے گی، آپ خوشبو کی بجائے بدبو جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا دوست ہے جو آپ کا اچھا چاہنے والا ہے، وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گا؟ آؤ بھائی اذان ہوگی، مسجد میں چلے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ بھائی اس کام کو چھوڑے، وہ فلاں غریب آدمی اس کی مدد کرنے چلتے ہیں، آؤ بھائی اس کام کو چھوڑیں، یا فلاں جو ہے وہ نیکی کا کام ہے وہ ہم کیوں نہ کریں، کوئی اور کیوں نہ کر جائے۔ اللہ اکبر۔ کم از کم یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ نیکی کا کام کر نہیں سکیں گے لیکن کم از کم وہ نیکی کا کام سنتے تو رہیں گے، آپ کے ذہن میں یہ چیز ذہن نشین تو رہے گی نا کہ یہ بھی کام جو ہے وہ نیکی کا کام۔ لیکن اگر کوئی برا دوست ہوگا وہ کہے گا آؤ چلے آپ کو سینما میں لے کر جاتا ہوں، فلم دیکھتے ہیں وہاں پہ، آئے وہ فلاں گانا جو ہے یہ نیا آیا ہے، بہت ہی اس کی خوبصورت آواز ہے، آئے وہ دیکھتے، فلاں ایکٹر نہیں آئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، آؤ میں اس کی آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ اگر آپ جو ہے اس کی بات نہیں بھی مانیں گے، کم از کم آپ نے جو بری باتیں اس سے سنی ہے اس کا اثر آپ کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ یہ ہے بری صحبت، اور یہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا نقصان ہے آج کل کہ انسان جو ہے برے لوگوں کو دوست بناتا ہے اور بری صحبت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آج جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے دشمن کافر مختلف قسم کے افکار پھیلا رہے ہیں، ہمارے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض سادہ لوگ مسلمان جو ہیں جن بیچاروں کو علم نہیں ہوتا ان کے افکار پڑھ کے جو ہے وہ ان کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اسی طرح کفر کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ شبہات
اگر دیکھے جائیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ مسلمان کمزور مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو ان شبہات کی طرف جو ہے وہ بہ پڑتا ہے۔ اور حالانکہ وہ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، جن کی کتابیں ساری کی ساری تحریف شدہ ہے، ان میں تحریف ہوگی، جن کے پاس کوئی جو ہے وہ تعلیمات ہی نہیں ہے، جن کے پاس خود تعلیمات نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کے کفر اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین میں نہ داخل ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ فرمایا کہ ودّوا وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ کاش کہ تم اسی طرح کفر کرو جس طرح وہ کافر ہیں، کاش کہ تم ان کے دین میں رنگ جاؤ، تم یہودی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، تم جو ہے وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لو جو کہ اسلام کے علاوہ ہے۔ تمہیں اس چیز کی طرف وہ دعوت دینے کے لیے مختلف قسم کے پیغامات ارسال کرتے ہیں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کا اسلام جو ہے مردوں کو حقوق نہیں دیتا، معاذ اللہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، جی دیکھیں ہمارے سامنے دیکھیں، ہمارے پاس دیکھیں ہم نے کس طرح جو ہے وہ عورتوں کو حقوق دیے ہوئے، کس طرح مردوں کو حقوق دیے، فلاں حقوق اس کے بندے جی اس کو بھی ہم نے دے۔ حالانکہ اسلام ایسا دین ہے جس نے سب کو پورے حقوق دیے ہیں، کسی کا حق چھینا نہیں ہے، بلکہ اتنے حقوق دیے ہیں کہ جو پہلے کبھی زندگی میں کسی نے حاصل نہیں کیے ہوں گے، وہ حقوق جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دین میں جو ہے وہ شبہ ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ خود سمجھتے ہیں، مکار لوگ ہیں، یہ کافر لوگ مکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بہت بری جگہ ہے، آج ہم جس کونے پہ کھڑے ہیں یہ بری جگہ ہے، اس لیے جو ہے ہم مسلمانوں کو بھی اس طرف لے آئیں۔ اور انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، بری چیزوں کو منتشر کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ مختلف قسم کی گندی ویڈیوز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالی جاتی ہیں، اور گندی تصویریں اور ایسی چیزیں، فحش تصویریں جن میں عورتیں جو ہے وہ بے پرد بغیر کسی چیز کے پہنے ان کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا اسلام حیا والا دین ہے، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں حیا کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ انٹرنیٹ کا وقت، جو انٹرنیٹ کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو مختلف قسم کی بری چیزیں، بری تصویریں، بری فلمیں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بری فلمیں آپ کی طرف بھیجتے ہیں، تو آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگ جاتے ہیں، یار اس کی کوئی بری چیز جو ہے وہ میرے ہاتھ میں لگ جائے، اور مسلمانوں کی حرمت اور عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جن کی حرمت اور عزت اس قدر زیادہ ہے کہ آج عالم کفر جو ہے وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے، مسلمانوں کا جو اسرہ کا نظام ہے، مسلمانوں کا جو معاشرے کا نظام ہے، مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے، اس جیسا کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نظام، خاندانی نظام جو بگڑ گیا ہے، آج ہم میں بھی وہی خاندانی نظام رائج کریں تاکہ ہم جو ہے ان کی طرح ہو جائیں۔ اللہ اکبر! اور جو لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لوگوں تک بری چیزیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ کیا، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیل جائے، فحاشی عام ہو جائے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں
بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے، مسلمانوں کی عزت و ناموس جو ہے اس کے اوپر ہم حملہ کریں، جو یہ پسند کرتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بے حیائی اور برائی جو ہے وہ پھیل جائے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں دلال لوگ جو غلط کام کرواتے ہیں، جو طوائفوں کو خریدتے ہیں، جو بندہ بھی دیکھے گا کہے گا یہ بہت بے غیرت آدمی ہے، بہت بے حیا آدمی ہے، بے شرم آدمی ہے، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ کوئی اچھا کہتا ہے اس کو؟ کوئی اچھا نہیں کہتا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں ہی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ جو لوگ یہ کام غلط کام کی جو ہے وہ غلط کام کو نشر کرتے ہیں، بری چیزوں کو نشر کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ملتا، کبھی بھی وہ دنیا میں سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ جو برائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں دنیا میں ان کو کبھی سکون نہیں ہوگا۔ فرمایا والآخرہ، اور آخرت میں جو ان کو سزا ہے ہی ہے، ان کو دردناک عذاب ہے ہی ہے، وہ دنیا میں بھی اس دردناک عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ بے حیائی، یہ برائی، شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس بے حیائی کی طرف آئیں، ہم اس برائی کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگ کے ہاں جو ہے فقیری پھیل جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، محتاجگی کا وعدہ دیتا ہے، والفحشاء، اور تمہیں جو ہے بے حیائی کا وعدہ دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان انسان کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو جو ہے اپنا دشمن ہی رکھو، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے تاکہ تم اس کے دوست بن جاؤ، تم اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، وہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہے اور تمہیں بھی ساتھ لے کے جائے۔ اور بھائیو، یہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے نقصانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے، بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور عام طور پہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ کم حاصل کرتے ہیں اور نقصانات جو ہے وہ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ کتنے وہ طلباء ہیں جو اس انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، کتنے وہ موظفین ہیں، کتنے وہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس انٹرنیٹ کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ نوکری سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، چھٹکارا پا لیتے ہیں، اور کتنی وہ بچیاں ہیں جو اس انٹرنیٹ کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، اور کتنے وہ بچے ہیں جو اس انٹرنیٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، کتنے وہ گھر ہیں جو اس انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائیو، آج اگر کوئی برائی دیکھیں گے، اگر ہم کوئی برائی کی طرف دیکھیں گے تو کل کو ایسے ہوگا کہ میری اور آپ کی ماں بہن بھی ہے، کوئی ان کی طرف بھی دیکھے گا۔ اگر آج آپ کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھیں گے، کسی کی ماں بہن کی جو ہے وہ غلط تصویریں، غلط ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں گے، کل کو ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان برائیوں سے بچائے، اور جو گھر کے سرپرست ہیں ان کے لیے میری نصیحت ہے، ان کو میں اپنی طرف سے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو خدا را اس چیز سے جو ہے وہ بچا رہو۔ اگر آپ نے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو انٹرنیٹ لگوا کے دیا بھی ہے تو ان کی جو ہے نگرانی کریں تاکہ جو ہے وہ غلط استعمال نہ کرے۔ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ بچے جو ہے ان کو تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جب ان کو آپ نے ایک چیز لے کے دے دی وہ اس کا عام طور پہ جو ہے وہ غلط استعمال کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کو گھر میں نہ لاؤ۔ اگر انسان کو ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کو، انٹرنیٹ کو اپنے گھر میں نہ لاؤ، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی ہے، ضرورت ہے، تو پھر والدین کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی رکھیں، کیونکہ شیطان جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے، اور انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو دل ہے، وہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء،
ये जो नफ्स है इंसान को बुराई की दावत देता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, बुराई से वही आदमी बचता है जिस पे अल्लाह की रहम हो, जिस पे अल्लाह का करम हो, वरना आम तौर पे लोग जो है जितने मर्जी नेक हो इस बुराई के अंदर जो है वो बह जाते हैं, इस बुराई के अंदर जो है वो आगे तक चले जाते हैं। इसलिए भाइयों हमारी ये नसीहत है आपके लिए कि इंटरनेट जो है इसको आप उस कदर इस्तेमाल करें जिस कदर जो है आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़ायद सारा दिन सारी रात इस चीज़ को इस्तेमाल ना करें और अल्लाह की इताअत में इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह की नाफरमानी में इसको इस्तेमाल ना करें। ये ना हो कि आज हमारे पास वक्त है, ये हमारे पास नेमतें हैं, कल को ये नेमतें सारी की सारी हमसे छिन जाएं और हम जो है वो हाथ मलते रह जाएं और हम जो है वो परेशानी से इस दुनिया से रुखसत हों। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.